اور اتنا زوردار تماچا ہے صدیوں تک اس کی کسک نہ جائے گی. اگر نہ محسوس کرے تو ایک گاڑی کے پیچھے میں نے لکھا دیکھا تھا عقل نہ ہوئے تو پھر موجیں ہی موجاں. لیکن اگر سمجھنے کی بات ہے تو پھر بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے, ہمیں اپنے وجود سے شرم آئے, ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جائے. لکشمن پرساد نے جواب دیا, جب میں حضور کی سیرت پہ کتاب لکھنے بیٹھا تو حضور کی سیرت پہ جب کتاب لکھنے بیٹھا بڑی بڑی امہات کتب سیرت کو پڑھا, اس نتیجے میں میں نے یہ کتاب تیار کی. حضور کی سیرت کے روشن گو سے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ دل میں انگرائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں, حضور کا غلام نہیں بن جاتا. تو جب وہ کہتا ہے جب میں نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو وہ کہتا ہے میں نے کہا میں ہندو ہی. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. ہم امریکہ جیسی طاقت سے ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے کردار کو کبھی جھانک کر کے دیکھا. جس بستی اور جس شہر جس ملک کے حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے گلاس بھی جو ہے وہ زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں, وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں لے سکتی. مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے باندھنے پڑے. جس قوم کا کردار یہ ہے وہ پڑک سکتی ہے, کیا وہ نشو نما سکتی ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے, اس قدر گر گئے. واشنگ کے گندے لوٹوں پہ جو ہے زنجیریں نہ بنی ہو, اتنے چور ہیں وہ بھی اٹھا کر کے لے جائیں. ہم تو حضور کے غلام تھے, ہم نے تو اس امت کو سمیٹنا تھا, آج امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. وہ کسی نے کہا تھا تو جس قوم کا حال یہ ہے وہ دنیا کی طاقتور قوم سے ٹکر نہیں لے سکتی, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتی. ہمارا علم یہ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان کی وہ حرارت نہیں رہی, وہ جذبہ نہیں رہا, وہ دیانت نہیں رہی, وہ نوشری نہیں رہی, وہ نور نہیں رہا, ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے. قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ دیا ہمارے پاس وہ رہا. ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستوں میں رکاوٹ بنی ہے, ورنہ ہم نے اپنے صدر الاسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. امام محمد علیہ الرحمہ کا جنازہ اٹھتا ہے, ایک یہودی جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش سے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. جو ہی کندھا امام محمد کی چارپائی کو چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کی لاشیں دین کیا کرتی تھی, ان کی میتیں لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی. آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے دور. مجھے اور آپ کو اپنے رویے کو دیکھنا ہے, علماء کو اپنے منصب کو دیکھنا ہے, صوفیہ مشائخ انہیں اپنے منصب کا خیال رکھنا ہے, اور جو عوام ہے انہیں اپنے منصب کا خیال رکھنا ہے. تیرے صوفیہ ہے فرنگی, تیرے قالین ہے ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تانسانی. تیرے صوفیہ ہے فرنگی, تیرے قالین ہے ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تانسانی. ہر کوئی مست میں یہ ذوق ہے, ہر کوئی مست میں یہ ذوق تانسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے دل فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہماری ذلت, ہماری پستی, ہماری زبوں حالی, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا. آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے, اور جب صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے کم ہو جائیں گی. ہم تو 313 ہو کر کے غالب آئے تھے, ہم تو اہل ایمان کی جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑی قوت ہے. آئیے قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں, قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ تنگی کا شکار ہو چکا ہے, اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور جو آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت ہمارے اوپر برس رہی ہیں یہ بھی کچھ کم نہیں. پھر بھی اس کے باوجود ہم ہر طرف بے یقینی ہے, بے نوری اور عدم اطمینان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے طمانیت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے, طمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے, سکون کی دولت عورت کے پہلو میں نہیں ہے. طمانیت تمہیں ملے گا تو ذکر الہی سے ملے گا. آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں. آج ہمارا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایسا دکھ رہا ہے کہ کس انداز سے میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ ایک اندر کی کیفیت ہے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے, اور ہم اس جگہ پر آ جائیں جس جگہ سے ہم ہٹ کر چلے گئے تھے. قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جائے. اب یہ عید قریب ہے, 2-4 دن باقی ہیں. ہماری عید کیا ہوتی ہے؟ دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں, ہم عید منا رہے ہوتے ہیں. ہماری عید غریب
पसमानदा और बीमारों को अपनी खुशियों में शामिल करने का हकीकी नाम हमारी खुशियों को अपनी खुशियों को खरीद लेना, अपनी खुशियों का मतलावा हो जाना एक मोमिन का मिजाज नहीं है। एक तरफ अमीर का बच्चा गोल्डन सेब का एक कोना काट करके दूसरा कोना कुत्ते के आगे डाल रहा है, दूसरी तरफ बेवा का यतीम बच्चा ईद वाले दिन जो है वो सड़क पे आलू छोले लगा रहा है। बच्चों के जज्बात तो एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे सोचते हैं। हर बच्चा बचपन में पैदा होता है, अगर अमीर आता है फर्श गरीब के बच्चे का ये ईद के दिन की तफरीक हम नहीं मिटा सकते। आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से भी हमसाये को तकलीफ ना दो, या थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लिया करो, शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर में बेच दिया करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में गोश्त पकाओ, हमसायों के बच्चे सो चुके हों, अगर वो मचल पड़े, वो जिद कर बैठे, गरीब बाप उनकी जिद को कहां से पूरा किया, बताओ उनके दुखों का मदावा फिर किसके पास है। तो ये शरीयत का मिजाज है। ईद के दिन भी, ईद की रात जो मकाफात की रात है, जो मोहब्बतों की रात है, लोगों के दुख बांटने की रात है, अपने वहां बेचिराग घरों का रुख करो, और जिन घरों के अंदर सुकून और तमानियत नाम की कोई चीज नहीं, जिन घरों के अंदर खुशी नाम की कोई चीज नहीं, ईद के दिन वो दुखी घर ढूंढो, मोहब्बतें उनके घर में जाकर के तकसीम करो और उन खुशियों में उनको शामिल करो। और ये कुरान का मिजाज है, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा। गरीब तबका भी वावेला ना करे, अगर दुख आ जाए तो दुख को बर्दाश्त करे। अल्लाह ने दुख पे सब्र करने के लिए भी अजर रखा है। कुरान ने दोनों को आईना दिखाया और रास्ता बताया कि जो महरूम तबके हैं वो सब्र का दामन ना छोड़ें, वो अपनी गुर्बत को तमाशा ना बनाएं, और जिनको दौलत की फरावानी दी गई, जिनको सेहत और आफियत दी, वो अपनी आफियत कदों में बैठ के ईद की खुशियां ना मनाएं, बल्कि वो उन घरों तक पहुंचे जो दुखी हैं, जिनके घरों के चिराग बुझे हुए हैं, जिन घरों में रोशनी नाम की कोई चीज नहीं, जिनके घरों की ज़ियाएं और रोशनियां रूठ गई, और उनके घरों और उनकी खुशियां उनकी दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करें। अर्श का रहमान बड़ा मेहरबान होगा और उनके ऊपर छम छम रहमतों का नुज़ुल होगा। आइए ईद के दिन ये अज़म करके अपनी मुसीबत ज़दा गरीब रिश्तेदारों और अपने मुआशरे, अपनी गली और अपने मोहल्ले में जो दुखी लोग हैं उनकी एनानत के लिए मैदान में उतरे। यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है। किसी मुफक्किर ने कहा था कि आप अपनी आसाइश न छोड़ें, नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों के दुख खत्म हो जाएं। लेकिन हमने कभी इस नुक्ते नजर से सोचा ही नहीं, हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं किया। आइए हम मुआशरे की इस ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अमली तौर पर कोशिश करें।